اسی جگہ پر آ کر نا مسلمانوں کے ذہن میں ایک باریک سا سوال داخل کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں فلسطین کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن مجید میں تو اسرائیل کا ذکر ہے، فلسطین کا ذکر ہی نہیں ہے، تو تم لوگ کس وجہ سے فلسطین کا حق جتلا رہے ہو؟ تو آپ لوگوں کا یہ حق جتلانا سراسر غلط ہے۔ یہ بات ہی جھوٹ ہے کہ قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کے اندر اسرائیل کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل قوم کا ذکر ہے، نہ کہ اسرائیلی ریاست کا ذکر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کے اندر فلسطین کا ذکر نہیں ہے، فلسطین کا ذکر بالکل موجود ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کے لیے ایک الگ اصطلاح مقرر کی ہے، ارض مقدسہ کی، اور بہت سی جگہوں پر اس اصطلاح سے قرآن پاک نے اس کا نام ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تو بائبل میں بھی اس ارض مقدس میں بسنے والی فلسطینی قوم کا ذکر پایا جاتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے پیدا ہوئے اور طوفان نوح سے اب تک یہاں یہ رہ رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی یہاں داخل بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت سے فلسطینی اس ارض مقدس کے اندر رہ رہے ہیں، اس ارض مقدس کے اندر۔ یعنی ایک چیز کے اگر دو نام ہے قرآن مجید میں، ایک نام کا ذکر کیا گیا، دوسرے نام کا ذکر نہیں کیا گیا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا پھر اس جگہ کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں۔ ہاں بالکل، اسی طریقے سے دھوکہ دہی پر مبنی بات، انہوں نے دھوکہ دیا کہ قرآن پاک کے اندر تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے، تو پھر تم کس چیز کی بات کرتے ہو، کون سے تم حق کی بات کرتے ہو کہ یہ ہمارا حق ہے۔ اب ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ ملک خدا نے ہمیں دیا ہے، اس پر ہمارا حق ہے، یہ ایسے ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں چند بدگمان گھس ہیں اور وہ کہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ گھر تمہارا ہے، اس لیے اب یہ گھر ہمارا ہے، اس پر استحقاق ہمارا ہے۔ تو یہودیوں کا یہ سوال کرنا کہ ارض مقدس پر ہمارا حق ہے، یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، گھس بیٹھیے گھر والے بنے بیٹھے۔ اگر یہودیوں کو پھر یہاں پر اقتدار ملا بھی صحیح، تو ایسے نہیں کہ فری میں ان کو اقتدار مل گیا، مسلمانوں نے کچھ مزاحمت نہیں کی، بلکہ ان کو اقتدار کے لیے 250 سال تک فلسطینیوں سے جنگ لڑنا پڑی۔ 250 سال تک انہوں نے جنگ لڑی، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں آ کر ان کو اقتدار ملا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو اس کے فوراً بعد ان کا زوال شروع ہو گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، تو اس وقت یہاں یہودیوں سے زیادہ فلسطینی قوم آباد تھی ارض فلسطین کے اندر۔ پھر ان کو یہاں سے متعدد بار نکالا بھی گیا۔ اب یہ یہاں ارض فلسطین کے اندر رہتے تھے تو یہ عیسائیوں کے غلام بن کر رہتے تھے، یہ نسل در نسل غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر جب مسلمانوں کا یہاں پر اقتدار آیا تو ان کو کچھ سکون ملا، لیکن پھر جب عیسائیوں نے یہاں پر حملہ کیا اور صلیبی جنگ شروع ہوئی، جب مسلمانوں کو یہاں سے نکالا گیا اور ان کا بے دریغ قتل عام کیا گیا تو وہیں پر ان یہودیوں کو بھی نکالا گیا۔ تو یہ یہودیوں کی مخالفت کرتے رہے، لیکن جب اسرائیل کا قیام ہوا تو اس کے بعد سے انہوں نے یہودیوں سے اتحاد کر لیا اور یہ مسلم دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ پہلے تو اب تک یہ کہتے رہے کہ یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اتحاد کیا تو انہوں نے کہا نہیں، یہودیوں نے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ رومی گورنر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، جبکہ بائبل کے اندر یہ موجود ہے کہ رومی گورنر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون سے ہاتھ دھو کر اعلان برات کیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہودیوں نے چلا چلا کر کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون ہماری گردنوں پر اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کو بھی پس پشت ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بھی پس پشت ڈال دیا، اور یہ مسلم دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئے۔ تو ناظرین محترم، آج کے سوالات کی بنا پر ہم نے مولانا محمد زبیر اکرم حافظہ اللہ سے جانا کہ یہ جو سوال یہود یا ملحدین یا سیکولر طبقہ مسلمانوں کے ذہن میں ڈال رہا ہے، حقیقت کے اعتبار سے یہ سوال نہیں، صرف شکوک و شبہات ہیں جن میں مسلمانوں کو مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ان کے مختصر جواب مولانا محمد زبیر اکرم حافظہ اللہ نے ہمیں دیے۔ تو آج کا پروگرام ہم اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔